اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا خادم سید لخت حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف مواقع پر مختلف موضوعات کو آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ کا خوبصورت کلام ہے، اس کے اندر بے شمار قصے انبیاء کرام کے موجود ہیں، لیکن ان قصوں میں سے ایک قصہ جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ ہے جس کو ایک پوری سورت کی شکل میں قرآن نے نازل کیا۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، اور اس میں حیرانگی کی بات بھی یہ ہے کہ جس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی وہ سال جہاں حضرت ابو طالب اس دنیا سے گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سال میں یہ سورت پاک مکۃ المکرمہ میں نازل ہوتی ہے۔ یہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، یعنی سورہ یوسف جو ہے مدینہ منورہ میں نہیں، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں یہ نازل کیوں ہوئی، مدینہ پاک پہ کیوں نہیں ہوئی؟ اور اسی سال جس سال دو ایسی شخصیات کا وصال ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ہر مشکل کے وقت میں اور تکلیف کے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی تھی، وہ خواب، اس کی تعبیر بہت مشکل تھی۔ آپ نے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ در حقیقت یہ پیغام اس سورہ پاک کے ذریعے سے یہ دیا، جس طرح یوسف علیہ السلام دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے گزرتے ہوئے مقام نبوت تک پہنچے، پھر ان کو مصر کی حکمرانی ملی، جس طرح انہوں نے ان دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو برداشت کیا اور عزت کے مقام پر پہنچے، تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دکھ، یہ تکلیف اور مصیبتیں جو ہیں یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ دکھ در حقیقت رب کے اپنے راز ہیں۔ انبیاء کرام جو رب کے محبوب ترین لوگ ہیں، یہ ان کو تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے پوچھا، حضور محبت کے راستے میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، امیر خسرو، اس لیے آتی ہیں تاکہ کوئی کمینہ محبت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تکلیفیں برداشت کی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ جو برداشت کیے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی چھپے ہوئے راز نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو عزت کا جو تاج ہے، نبوت اور رسالت کا جو تاج ہے، یہ دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے، جس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کون سے وہ راز ہیں جن کے ذریعے سے وہ دنیا کو بتانا مقصود ہوتا ہے، وہ کون سے راز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کو یہ مقام ملتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، بلند و بالا حوصلے ہیں، اور راستے میں آنے والی تکلیفوں کے ساتھ ٹکرا جانا ہے۔ ناظرین کرام، وقت چونکہ کم ہے، میں اس سورہ پاک کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، اللہ کی جو تدبیر ہے اس پر یقین کریں، اللہ کو جو فیصلہ ہے اس کے اوپر یقین کریں۔ اللہ تمہارے لیے عزتوں کے راستے خود کھولے گا اور تمہیں وہاں سے اپنی نعمت عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس سورہ پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائے، وہ حوصلے اور وہ نعمت ہمیں عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے بڑے انسانوں کو، جو بالخصوص انبیاء اور رسول تھے، وہ مقام عطا کیے تھے۔ بہت شکریہ۔